السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں دماغی لکیر کے حوالے سے۔ لائنز کا جو چیپٹر ہے وہ شروع ہو گیا دست شناسی میں ہمارے پاس، تو ہمیشہ جتنے بھی دست شناسی وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دماغی لکیر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ ایک تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ لکیر اپنے مخرج سے جہاں سے اسے نکلنا ہے اس سے وہ دائیں بائیں نہ ہو، اور دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخرج سے اگر دائیں بائیں بھی ہے تو وہ کتنا اس میں فرق پڑتا ہے۔ یہ چیزیں اہم ہیں، یہ دست شناسی میں دیکھا جاتا ہے جب بھی ہم ریڈنگ لیتے ہیں۔ عموماً جو 90% لوگوں کی جو دماغی لکیر یا برین لائن یا وزڈم لائن کا آغاز انگوٹھے اور انگشت شہادت کی جڑ سے ہوتا ہے، جو مقام یہ یہاں دکھایا گیا ہے، ان دونوں کے بیچ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں 90% لوگ وہ ہیں جن کی دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے مل کر شروع ہوتی ہے، اور اس میں کچھ تھوڑے سے فرق ہیں وہ میں ذکر کرتا چلوں گا۔ جب بھی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کر شروع ہو اور وہ سیدھی ہو، اس میں کوئی خم نہ ہو، کہیں سے وہ کٹی بھی نہ ہو، تو وہ بہترین لکیر کہلاتی ہے اپنی ریڈنگ کے حساب سے۔ عموماً جو ہم دیکھتے ہیں کہ 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دماغی لکیر زندگی کی لکیر سے مل کر آغاز کرتی ہے۔ اب اس میں جو تھوڑے بہت فرق ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر دماغی لکیر دل کی لکیر کے ساتھ تقریباً آدھا انچ جڑی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عموماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت انتہائی حساس ہے اور اپنے سارے معاملات پر بہت زیادہ کڑی نظر رکھتے ہیں، اپنے مزاج اپنے بات چیت پر انتہائی نظر رکھتے ہیں، ہر معاملے میں حساس ہوتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عموماً فیملی مین ہوتے ہیں، روٹین لائف گزارتے ہیں، اور اسی طرح کی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اگر وہ شروع ہو زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کر آواز، اور اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ عموماً یہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں لکیر، دل کی لکیر، دماغ کی لکیر اور لائف لائن یعنی زندگی کی لکیر بہت زیادہ مل کر آغاز کرتی ہیں۔ یہ عموماً 90% لوگوں کے اس میں آپ دیکھیں گے۔ اگر یہ بہت زیادہ ملی ہوئی اس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ملی ہوں کہ یہ مل کر آغاز کریں، اور یہ ابھار مشتری گزر جانے کے بعد یا اس کے آدھے انچ تک یہ ملی بھی ہو، تو اس صورت میں وہ ایک بیدار مغز، ایک سوچنے والے ذہن کی نمازی کرتا ہے، ایک ایسا انسان جو نہایت حساس ہوتا ہے، اپنی سوچوں میں نہایت بلند ہوتا ہے اور انتہائی متوازی ذہنیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور ان کی ذہانت کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام جو ہے بہتر انداز میں کرتے ہیں، حساس ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر فنون لطیفہ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے ان کا، جیسے آرٹ ہو گیا، موسیقی ہو گئی، شو بزنس ہو گیا، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خصوصیات چلتی رہیں گی، اور ہمارا چینل واچ کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔